محبت جو ہے میرے پیرنٹس نے مجھے سکھائی اور میری خمیر میں ہے، میری مٹی میں ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں سے میرا ملنا ہوتا ہے، تو مجھے مینٹور بھی زیادہ ملے، اور ابھی جس طرح کا دور جا رہا ہے آپ کے مینٹور ایک سے زیادہ ہی ہونے چاہیے۔ سر، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دور میں آپ استاد کو، مینٹور کو، محسن کو بڑی رسپیکٹ دیتے تھے، اور آج کل کی جنریشن میں وہ ایک چیز اب مسنگ ہو گئی ہے، وہ فیکٹر اب اس طرح نہیں رہا، تو آپ یہ چیز فیل کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ ہمارے دور میں جو رسپیکٹ تھی استاد کی وہ نسبتاً زیادہ تھی۔ ابھی دیکھنے میں آتا ہے ابھی بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن ابھی اس طرح نہیں، ہمارے یہاں تو ایک ویلیو کے طور پہ لیا جاتا تھا۔ اور میرے ایک استاد کہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ بڑی گاڑی خریدنا چاہتا ہے اور معاشرے میں بڑی گاڑی والا بننا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں عزت کے معیار جو ہیں وہ چیزوں سے جڑ گئے ہیں، خاص طور پہ گاڑی سے۔ تو وہ کہتے تھے، میں نے ایک گاڑی والے سے سوال کیا کہ یار تمہارے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے تو تم شہر کے سب سے امیر آدمی ہو، کبھی کسی شخص کے لیے تمہیں بھی اپنی گاڑی سے اترنا پڑتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں، میرے کو استاد اس گاؤں سے آتے ہیں سائیکل پہ، تو جب ان پہ میری نظر پڑ جائے میں گاڑی سے اتر کے انہیں سلام کرتا ہوں۔ تو وہ کہا کرتے ہیں کہ لوگ وہ سائیکل والا کیوں نہیں بنتے جس کے لیے گاڑی والے کو بھی اترنا پڑے۔ تو یقیناً استاد کا وہ احترام تھا، اور استاد ہر بچے کی شخصیت میں کچھ نہ کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے تھے۔ ابھی استاد کا ایک لا تعلقی کا تعلق ہے، وہ سیلریز کے لیے انگلش میڈیم اسکول جو ہیں اور بہت زیادہ وہ فائلنگ اور فارمیلٹیز میں ہیں، لیکن بچے کی جو شخصیت ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا، اس کے بارے میں انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بچہ کس طرح سوچ رہا ہے، کن حالات سے آیا ہے اس کے۔ کہ ہمارے یہاں تو ہمارے استادوں کو ہم سب کے نام یاد تھے۔ میں فاروق آباد ہائی اسکول میں پڑھا، کوئی 60 سے زیادہ لوگوں کی تعداد تھی، اور سب بچوں کے نام، ان کی فیملی کا، ان کے مسائل کا ہمارے اساتذہ کو پتہ ہوتا تھا۔ تو استاد کی جو عظمت ہے وہ بڑی مسلمہ ہے، اور ہمارے ہاں جو مینٹرنگ کا سب سے جو عام جو اظہار ہے وہ اساتذہ میں ہی ہوتا ہے۔ تو استاد کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم استادوں کی عزت کریں، ان سے سیکھیں، وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ تو میں یہاں استاد کی عزت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ایک چھوٹی سی کہانی شیئر کروں گا، کیونکہ میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ سٹوری ٹیلنگ جو ہے دنیا میں سکھانے کا بیسٹ ٹول ہے۔ تو مجھے بھی کسی نے سنائی تھی اور میرے دل پہ اس کا ابھی تک ایک خاص طرح کا ایک اثر ہے، تو میں سوچا کہ آپ سے اور اپنے سننے والوں سے شیئر کروں۔ ایک استاد نے، ہمارے دور کے ایک استاد نے، جب کلاس میں آ کے پڑھانا شروع کیا تو اس نے دیکھا ایک بچہ کئی دنوں کے بعد آیا ہے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نوید کہاں تھے اتنے دن؟ تو انہوں نے کہا سر میں اپنے والد کے ساتھ دبئی گیا ہوا تھا، ان کا دبئی بزنس ہے، تو میں وہاں گیا ہوا تھا، اور وہاں سے وہ کہتے پھر تو بڑی چیزیں تم لائے ہوگے، کہتے جی میں گھڑی بھی وہاں سے لے کے آیا ہوں۔ اچھا، اس نے استاد کو گھڑی دکھائی اور بعد میں بات آئی گئی ہو گئی اور کلاس شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسی بچے نے شور کرنا شروع کر دیا کہ سر میری گھڑی یہاں سے چوری ہو گئی۔ اچھا، اب استاد کو بڑی فکر ہوئی کہ ابھی تو اس سے بات ہو رہی تھی اور یہ کلاس کی عزت کا مسئلہ ہے کہ گھڑی اس کی کہاں گئی۔ تو استاد نے کہا کہ میں ابھی تمہاری گھڑی ڈھونڈ دیتا ہوں، تم پریشان نہ ہو اور نہ تم اپنے گھر کسی کو بتاؤ، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ استاد نے ایک بڑا ہی جینیس اور ایک شارپ ٹول استعمال کیا۔ انہوں نے ایک کپڑا پرانا لے کے پھاڑا اور سب بچوں کو ایک ایک پٹی دے دی کہ یہ کپڑے کی ایک پٹی اپنی اپنی آنکھوں پہ باندھ لو، پھر میں تم سب کی تلاشی لوں گا۔ تو استاد کا مطلب یہ تھا کہ جب کسی کی جیب سے یا کسی کے پاس وہ چوری کی گھڑی اگر نکلے، جس نے اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کے اٹھا لی ہے، تو اس سے شرمندگی نہ ہو اگر وہ میں اس طرح نکالوں کہ اسے پتہ نہ چلے۔ تو استاد نے سارے بچوں کی تلاشی لی اور کسی ایک بچے کی جیب سے وہ گھڑی برآمد ہو گئی۔ اب استاد نے اس کو گھڑی واپس دے دی، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا گھڑی کہاں سے نکلی۔ جس بچے نے گھڑی چوری کی تھی اس کے اندر ایک گلٹ پلتا رہا، بہت سالوں بعد وہ بچہ ایک کامیاب انسان بن گیا، لیکن اس کے اندر ایک گلٹ ہمیشہ سے تھا کہ میرے استاد کو پتہ ہے کہ میں چور ہوں اور میں نے وہ گھڑی چوری کی تھی۔ بہت سالوں بعد وہ جب ایک پریکٹیکل لائف میں ایک گرون پرسن بن گیا تو وہ ڈھونڈتے ہوئے اپنے استاد کے پاس پہنچا اور ان کے گھر گیا، وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔ تو جاتے اس کو اپنا تعارف کرایا، استاد نے پہچانا نہیں تھا چونکہ بہت سال گزر گئے تھے۔ تو استاد نے جب تعارف کرایا، تعارف کراتے ہی وہ استاد کے پاؤں میں گر گیا۔ اس نے کہا سر مجھے معاف کر دیں، میں پوری زندگی سے ایک گلٹ کا بوجھ لے کے پھر رہا ہوں، تو میں معافی چاہتا ہوں، وہ گھڑی میں نے چوری کی تھی۔ تو آپ بڑے کمال ہیں کہ میں چھپتا رہا اپنے کلاس فیلوز سے، لیکن آپ کا کمال ظرف ہے کہ آپ نے کسی کو آج تک نہیں بتایا۔ تو استاد کا جواب بڑا کمال تھا۔ استاد نے کہا کہ مجھے بھی آج ہی پتہ چلا ہے کہ وہ بچے تم تھے جس نے وہ